حزب اللہ سپریمو حسن نصر اللہ کی اسرائیل ایئر اسٹرائک کی موت کے بعد کشمیر کے وبھن علاقوں میں ورودھ پردرشن ہو رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر نیتا اور سری نگر ممبر پارلیمنٹ آغا سعید رولہ مہدی نے اپنی چناوی کمپین جو ہے وہ کینسل کر لی ہے اور ہمارے ساتھ خود اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ رولہ صاحب، حزب اللہ کے سپریمو کی موت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو پروٹیسٹ کے طور پر جو ہے احتجاج کر رہے ہیں؟ جو فلسطین کا کاز ہے، جو اسرائیل کی جارحیت ہے اور اس کے خلاف جو مقاومت ہے، ریزسٹنس ہے، فلسطین سے لے کے حماس تک، جس ریزسٹنس کے ذریعے وہ مظلوم قوم اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہے، اس ریزسٹنس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بارہا اس بات کو دہرایا ہے کہ جہاں پہ بھی اپریسڈ لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں دنیا میں، ان کو اس ریزسٹنس سے امید تھی، کیونکہ سمبلائز کرتا ہے قدس اور فلسطین سمبلائز کرتا ہے ریزسٹنس کو، تو اس امید کو یہ بہت بڑا جھٹکا پہنچا ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کو پورا کرنا لگ بھگ ناممکن ہے، مگر امید ہے کہ جیسے کہ لوگ اس طرح کی قربانی سے ہمت لیتے ہیں، حوصلہ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی سید عباس موسوی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حزب اللہ اور مضبوط ہوئی، حماس کے بانی شیخ یاسین کو شہید کیا گیا، اس کے بعد حماس جو ہے وہ مضبوط تر ہوئی۔ اسی طرح سے اس قربانی سے یہ ریزسٹنس کامیاب ہوگی اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے، جو غاصبانہ قبضہ ہے فلسطین پہ اور لبنان پہ جو ان کے مظالم ہیں، ان کے خلاف یہ قربانی اور زیادہ قوت لائے گی ریزسٹنس میں۔ جیسے ہی آپ نے یہ خبر سنی، آپ نے ایکس پر جو ہے لوگوں کو یہ جانکاری دی کہ وہ چناؤ کمپین کا حصہ نہیں بنیں گے، اس کے لیے آپ نے لوگوں سے معافی بھی مانگی، تو اس طرح کا پروٹیسٹ درج کر کے آپ کیا جتلانا چاہتے ہیں؟ نہ صرف جتلانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ سمبلائز کرتا ہے فلسطین اور فلسطین کے مظلوموں کی جو ریزسٹنس ہے، وہ سمبلائز کرتی ہے پوری دنیا میں جو اپریسڈ لوگ ہیں ان کی ہوپ۔ تو اس طرح کا واقعہ جب آتا ہے تو یہ پوری امت کے لیے، نہ صرف پوری امت کے لیے، ہر کوئی جو مظلوم قوم ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ تو اس کے احترام میں نے صحیح سمجھا کہ میں اپنی جو پولیٹیکل یا الیکشن کیمپین جو ہے وہ اختتام کروں اور وہیں پہ بند کروں جہاں پہ یہ خبر سنی، اور فلسطین کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم، اور لبنان کے لوگوں کو، کہ اگر یہ قربانی پیش آئی ہے وہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلے ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں۔ صحیح سوچ رکھنے والے لوگ، حق کے ساتھ رہنے والے لوگ، ہم سب ان کے ساتھ اس وقت اس مرحلے پہ اس سانحے میں ان کے ساتھ ہے، اور وہ خود کو کمزور نہ سمجھے، ان کے حق کے ساتھ، اسی طرح سے جہاں پہ بھی لوگ مظلوم ہیں ان مظلوموں کے ساتھ ہم سب ہیں۔ اور حسن نصر اللہ کی قربانی، جس طرح سے اس سے پہلے بہت ساری قربانیاں ہوئی، اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے، وہ صرف فلسطین کی قربانی نہیں تھی، ان کے لیے سانحہ نہیں تھا، وہ ہم سبھی کے لیے سانحہ تھا۔ تو آپ کے ذریعے بھی یہی پیغام پہنچانا چاہوں گا، اور جو کیمپیننگ کو اختتام کیا اس کے ذریعے بھی یہی پیغام پہنچانا چاہتے تو ہیں۔ کشمیر کے لیے کوئی یہ بڑا سیٹ بیک ہے یا صرف شیعہ کمیونٹی کے لیے ہی یہ ایک بڑا یہ ہے؟ نہ صرف میں اس کو شیعہ کمیونٹی یا سنی کمیونٹی کے زاویے سے نہیں دیکھتا ہوں، کشمیر کے زاویے سے نہیں دیکھتا ہوں، یہ پوری ایک ریزسٹنس ہے اسرائیل کے خلاف۔ اس میں قربان ہوئے، اسماعیل ہنیہ بھی قربان ہوئے، آج سید حسن نصر اللہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ دونوں شہادتیں اسلام کے دونوں بازوں سے بھی، چاہے آپ انہیں اہل تشیع کہے یا اہل سنت کہے، ایک کا تعلق ایک طبقے سے تھا، دوسرے کا تعلق دوسرے طبقے سے تھا، مگر ایک ہی خانوادے سے، جسے اسلام کہتے ہیں، امت کہتے ہیں۔ تو یہ ریزسٹنس جو ہے، یہ اور نہ صرف مسلمانوں کی ریزسٹنس ہے، جیسا کہ میں نے کہا، یہ سبھی ان مظلوموں کی ریزسٹنس ہے جن کو طاقت کے ذریعے دبایا جاتا ہے، جن کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ ان ناجائز طاقتوں کے خلاف، ان غاصبوں کے خلاف، جہاں پہ بھی دنیا میں غاصب طاقتیں ہو، اس طرح کی ریزسٹنس سمبلائز کرتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی ریزسٹنس امید ہے نہ صرف فلسطین کے لیے، نہ صرف حزب اللہ کے لیے، لبنان کے لیے، بلکہ سبھی ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہے۔ تو اسی لیے سید حسن نصر اللہ نہ صرف شیعوں کے شہید ہے، اور اسی طرح سے شہید اسماعیل ہنیہ صرف سنیوں کے شہید نہیں ہے،
یہ مظلوموں کے شہید ہیں، مظلوموں کے قوت تھے، اور عالم اسلام کو اس قربانی سے بہت نقصان پہنچا۔ لیکن بھارت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اس اسٹینڈ کا ویرودھ کر رہے ہیں۔ وہ کریں گے، کیونکہ بدقسمتی سے ہندوستان جو ہے مودی کے زمانے میں، جب سے مودی کی یہ رجیم شروع ہوئی ہے، غاصب اسرائیل کے نزدیک ہو چکا ہے۔ ورنہ اگر آپ اپنے ناظرین کو بھی بتائیں، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا جو اسٹیٹ پالیسی جو ہے ہندوستان کی، وہ فلسطین کے حق میں ہے، اور ہمیشہ سے ہندوستان نے حمایت دی ہے فلسطین کے مظلوموں کی، اور فلسطین کے کاز کی حمایت کی ہے، اور اسٹیٹڈ پالیسی جو ہے ہندوستان کی وہ فلسطین کاز کے حق میں ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ رائٹ ونگ یہاں پہ بھی اقتدار میں آئی ہے مودی کی، اور جو مسلمان دشمن سوچ رکھتی ہے، تو کوئی بھی چیز دنیا میں یا کوئی بھی طاقت دنیا میں، چاہے اسرائیل ہو چاہے یا اور کوئی طاقت ہو، ان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ مسلمان دشمن ہیں، تو وہ قدرتی طور ان کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو وہی ماحول بنایا گیا ہے آج کل کے جو مودی والے ہندوستان میں۔ ہندوستان اس سے بھی بڑا ہے، ہندوستان میں بہت سارے طبقے ہیں، لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں جو فلسطین کے کاز کے حق میں ابھی بھی ہے، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، مگر مودی والا جو اس کے اثر رسوخ میں جو طبقے ہے، جو وہ والا ہندوستان ہے، وہ بدقسمتی سے مسلمان دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اس ظلم کے ساتھ ہے۔ رولا صاحب، آپ خود پروٹیسٹ میں شامل ہوئے، کل رات دیر تک آپ جو ہے وہاں پہ موجود تھے، کشمیر کے وبھن علاقوں میں آج دوسرے دن بھی پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے کیا میسیج ہوگی؟ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تعزیتی جلوس اور پروٹیسٹ میں نکلے کل، اور ان لوگوں کے ذریعے، ان کے لیے تو پیغام نہیں ہے، ان لوگوں کے ذریعے پیغام ہے فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے، کہ ہم ان کے حق کے ساتھ ہیں۔ وہ جو مظلوم ہے خود کو تنہا نہ سمجھے، ہم ان کی حالت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم خود اس وقت انہی طرح کے مظالم کے شکار ہے، سازشوں کے شکار ہے جو 70 سالوں میں فلسطین کے ساتھ ہوئی، اور ہم ان کے حق کو سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ قربانیاں، شہید اسماعیل ہنیہ کی قربانی، شہید سید حسن نصر اللہ کی قربانی، یہ صرف ان کی قربانی نہیں ہے، یہ ہم سبھی کی قربانی ہے، اور ان کے جد و جہد میں ہم سبھی ساتھ ہیں۔ آخری سوال آپ سے رولا کروں گا، یہ چناؤں سے لے کر ہے، 2 فیز کے چناؤ مکمل ہو چکے ہیں، تیسرے چرن کے 2 دن کے بعد چناؤ ہو رہے ہیں، تو پہلے 2 فیزز میں آپ کو کس طرح کی تصویر دکھ رہی ہے؟ بہت اچھا ریسپانس ملا۔ پہلے فیز میں ساؤتھ کشمیر زیادہ تر تھا، اور میں نے وہاں پہ کیمپیننگ کی، اور بہت سالوں کے بعد نیشنل کانفرنس کے لیے وہ ماحول دکھا وہاں پہ، وہ ریسپانس دکھا وہاں پہ، تو 2002 کے بعد مجھے لگتا ہے آج سب سے بہتر پرفارمنس ہوگا نیشنل کانفرنس کا وہاں پہ، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کن طاقتوں سے لڑ رہے ہیں، ہمیں کن چیزوں کا دفاع کرنا ہے، اور کیا کیا سازشیں یہاں پہ بی جے پی نے کی ہے، ان سازشوں کا جواب کیا ہے۔ ایک بھروسہ جتایا ہے لوگوں نے نیشنل کانفرنس پہ، لگتا ہے اسی طرح سے دوسرے فیز میں سری نگر سینٹرل، کشمیر، بڑگام، گاندربل کو ملا کے یہ ٹریڈیشنلی بہت اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے نیشنل کانفرنس کا، جب بھی اگر دوسری جگہوں پہ نقصان ہوا ہے تب بھی یہاں پہ وہ ہولڈ مینٹین کیا ہے۔ اس بار لگتا ہے کہ اور زیادہ بہتر ہوگا، جس طرح ساؤتھ میں بہت اچھا پرفارم کیا، اسی طرح سے سری نگر، سینٹرل کشمیر میں بھی ماضی سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے۔ تو ابھی تک جو تیسرے فیز کی کیمپیننگ کی ہے نارتھ کشمیر میں کپوارہ ضلع میں گیا، بارہمولہ میں تھا کل شام تک جب یہ کیمپیننگ بند کرنی پڑی، تو ہر جگہ بہت اچھا ریسپانس ملا۔ امید ہے کہ لوگ اس وقت بات سمجھ رہے ہیں، اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس شرط پہ جڑ رہے ہیں کہ وہ اس طاقت کا مقابلہ کرے جس طاقت کے خلاف ہم اٹھے ہیں، جو ہمارے حقوق چھیننا چاہتی ہے، جو ہم سے ہماری شناخت اور عزت چھیننا چاہتی ہے، اور اس شرط پہ لوگ اس وقت شاید نیشنل کانفرنس کو اعتماد دے رہے ہیں کہ وہ 2014 کی طرح پی ڈی پی کی غلطی کو نہ دہرائے، پی ڈی پی کی طرح خیانت نہ کرے۔ تو ماحول اس وقت نیشنل کانفرنس کے حق میں لگتا ہے۔ نیشنل کانفرنس میں آپ کو ایک بڑے چہرے کے طور پر آج دیکھا جا رہا ہے، اور جس طرح سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور لوگ یہ مان رہے ہیں کہ رولا کی وجہ سے جو ہے نیشنل کانفرنس کافی مضبوط دوبارہ ہوئی ہے، تو لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اگر لوگوں کی امیدوں پر نیشنل کانفرنس کھڑا نہیں ہوئی تو میں ذرا سے بھی دیر نہیں کروں گا نیشنل کانفرنس سے باہر نکلنے کی۔ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، وضاحتاً کہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر نیشنل کانفرنس میں کسی ایک نے بھی یہ مشورہ دیا یا سوچا کہ ہم
لوگوں سے اعتماد لے کے ووٹ لے کے پی ڈی پی کی طرف 2014 میں جو انہوں نے خیانت کی اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی حرکت کریں گے اور بی جے پی کے ساتھ الحاق کریں گے. تو جس طرح سے میں اس وقت نیشنل کانفرنس کے لیے اپنی تنظیم کے لیے کیمپیننگ کر رہا ہوں, اگر اس طرح کی خیانت کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نیشنل کانفرنس میں, تو میں اس وقت اسی طرح ان کے خلاف نکلوں گا جس طرح اس وقت نکل رہا ہوں. اور یہ بات میں نے کل نہیں کہی ہے, پوری کیمپیننگ کے دوران کہی ہے کہ جس اعتماد پہ ہم نے, جس بھروسے پہ لوگ شاید ووٹ دے رہے ہیں, بھروسہ کر رہے ہیں, اس بھروسے کا اس کی قدر کرنی ہے اور لوگوں کے لیے اس طاقت کے خلاف کھڑا ہونا ہے, نہ کہ اس طاقت کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. اپنے حقوق کی واپسی کے لیے, اپنے وقار کی واپسی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. کوئی بھی ایسی خدا نخواستہ سوچ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے کہ کوئی سوچے بھی کہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے الیکشن کے بعد. تو یہ بات میں نے وضاحتاً کہی ہے اور اس وقت بھی کہہ رہا ہوں. اور جو مجھے خود لگ رہا ہے کہ تنظیم میں نیشنل کانفرنس میں اس وقت جو میں بھی بات کر رہا ہوں یا لوگ بھی بات کر رہے ہیں, تنظیم کے کان اس وقت کھلے ہوئے ہیں لوگوں کی طرف, اور دل بھی کھلے ہوئے ہیں لوگوں کی طرف. بات کو سمجھ رہے, بات کو سن رہے, کنیکٹ بنانے کی کوشش کر رہے. جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا, جو ایسپریشنز ہیں لوگوں کی, اس سے ڈسکنیکٹ نہ ہونے کا اس وقت جو ایک طریقہ ہے, یہ بہت حوصلہ افزا ہے. اگر کنیکٹڈ رہے, جس طرح سے کان کھلے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں اس کو سنیں, جو لوگ چاہتے ہیں اس کو عملہ, یعنی کان اور دل دونوں کھلے ہیں, تو یہ صحیح طریقہ ہے. اسی کا شاید نتیجہ نکل رہا ہے کہ لوگ ابھی ساتھ دے رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس کا برعکس ہوا تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا جو دوسری تنظیموں کے ساتھ. پردھان منتری نریندر مودی کا یہ کہنا کہ کشمیر کے اتہاس میں پہلی بار فل میجارٹی میں آ کے وہ جموں کشمیر میں سرکار بنائیں گے, تو اس پر آپ کی کیا رائے ہو؟ مطلب کتنی سیٹوں پہ وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں خود, تو میجورٹی میں آنے کے لیے اتنی سیٹس پہ کنٹیسٹ کرنا ضروری ہے. اتنی سیٹس پہ تو وہ کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو حامی جماعتیں ہیں یہاں پہ, جنہوں نے اعلاناً اس سے پہلے بھی کہا ہے, چاہے وہ اپنی پارٹی ہو, پی سی ہو, اس طرح کی جماعتیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی اعلاناً کہا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہے, تو بی جے پی کا مطلب یہی ہے کہ شاید ان جماعتوں کے ذریعے یہاں پہ حکومت بنانا چاہیں گی یا میجورٹی حاصل کرنا چاہیں گی. اور کشمیر کی عوام اور جموں کشمیر کی عوام کلن یہ اب سمجھ چکی ہے کہ کون جماعتیں کس کے لیے کام کرتی ہے اور بی جے پی کی سازشیں کیا ہے. تو اس بار بی جے پی کو یہاں سے دور رکھا جائے گا انشاءاللہ.